حضرت عمر فاروق کے دورے خلافت میں کسرا کے کنگن کا واقعہ۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات میں شامل ہے جو نہ صرف ہاتھ کی عظمت کو بیان کرتا ہے بلکہ ایمان، عدل اور اللہ کی قدرت کے مظاہر کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ یہاں اس واقعے کی مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے تاکہ اس کے تمام پہلو واضح ہوں۔ واقعہ کا پس منظر: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غزوہ بدر کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا، جب ایک قریشی سردار سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری یا قتل کرنے کے لیے انعام مقرر کیا تھا۔ سراقہ نے اس انعام کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھنسنے لگے اور وہ گر پڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سراقہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اس نے معافی مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ ایک عظیم پیشین گوئی بھی کی۔ سراقہ ایک دن آئے گا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ یہ بات اس وقت ناقابل یقین لگتی تھی کیونکہ کسرا ایران کا طاقتور بادشاہ تھا جس کی سلطنت دنیا کی بڑی سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ایران حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی فتوحات اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے ایران کی عظیم الشان سلطنت کو شکست دی اور اس کا دارالحکومت مدائن فتح کر لیا۔ اس فتح کے دوران مسلمانوں کے ہاتھ ایران کی بادشاہ کسرا کا عظیم خزانہ بھی لگا۔ یہ خزانہ نہایت قیمتی تھا اور اس میں سونے، چاندی، جواہرات، قیمتی لباس اور زیورات شامل تھے۔ ان قیمتی اشیاء میں کسرا کے مشہور طلائی کنگن بھی شامل تھے جو ایران میں شاہی شان و شوکت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ مدینہ میں مال غنیمت کی آمد: جب یہ مال غنیمت مدینہ پہنچا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ تمام خزانہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دیانتدار اور منصف تھے اور انہوں نے مال غنیمت کو اسلامی قوانین کے مطابق تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب کسرا کے کنگن بیت المال میں لائے گئے تو حضرت عمر نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے سراقہ بن مالک کو بلا کر کہا، سراقہ، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کی تھی، یہ کنگن پہن لو۔ سراقہ بن مالک کے کنگن پہننے کا منظر: حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو وہ کنگن پہنائے۔ یہ ایک عظیم لمحہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اللہ کے وعدے کی تکمیل کا مظہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، دیکھو یہ وہ کنگن ہیں جو دنیا کی بڑی سلطنت کے بادشاہ پہنتے تھے، آج اللہ نے انہیں ایک عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ یہ اسلام کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ واقعے کی حکمت اور حکمت آموز پہلو: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تکمیل: یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہیں، چاہے ان کا ظہور کتنے ہی عرصے بعد کیوں نہ ہو۔ اللہ کی قدرت: کسرا جو اپنے وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، اس کے خزانے اور کنگن ایک عام مسلمان کے ہاتھوں میں پہنچے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ دنیا کی شان و شوکت عارضی ہے اور اصلی بادشاہت اللہ کی ہے۔ عدل و مساوات: اسلامی ریاست میں مال و دولت کسی خاص طبقے تک محدود نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خزانہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا اور کسرا کے کنگن ایک سابق دشمن لیکن اب مسلمان صحابی سراقہ بن مالک کو دیے۔ فتح کی علامت: سراقہ کو کنگن پہنانا اسلامی فتوحات کی عظمت اور اللہ کی مدد کا اعلان تھا۔ یہ ایک یادگار لمحہ تھا جو مسلمانوں کو یہ یقین دلاتا تھا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ نتیجہ اور پیغام: یہ واقعہ ہمیں
कितनी अहम सबक देता है। दुनियावी ताकत और शान और शौकत अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ भी नहीं। अल्लाह अपने बंदों से किए गए वादे ज़रूर पूरे करता है, चाहे वो कितना ही नामुमकिन क्यों ना लगे। इस्लामी मुआशरे में अदल व मुसाफ़ात बुनियादी असूल हैं। ये वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने से दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती।